السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اگر ایک عورت دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا آپ مجھے دشمنوں کے ظلم و ستم کا لقمہ اجل بننے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اب میں مزید تکالیف برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتی ہوئی یہ سب بیان کر رہی ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے باپ اور بھائی اسلام کے سخت مخالف تھے۔ گھر والوں کو خبر ہوئی کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی ہیں تو وہ انہیں لینے کے لیے آ گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سخت ترین دشمن سمجھتے تھے، جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی، اور یہ وہی بدماش تھا جس نے اونٹ کی اوجھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ لیکن ان کی بیٹی ام کلثوم نے، جو اسلام سے بہت متاثر تھے، آخر کار اسلام کو گلے لگا لیا۔ ایسے ایک باپ اور بھائی کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا جو خود اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوں اور ان کا کوئی خونی رشتہ دار اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے ام کلثوم کو نظر بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھ کر خوب زد و کوب کر کے مذہب بدلنے کی کوشش کی، لیکن ام کلثوم جوان مردی کے ساتھ اسلام پر ہی ثابت قدم رہی۔ ام کلثوم گھر میں نظر بند تھی، مگر پھر بھی ان کو باہر کی تمام خبریں مل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ اس دوران ام کلثوم کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا، وہ اپنے گھر والوں اور دشمنان اسلام کو چکمہ دے کر گھر سے فرار ہو گئی، اور پھر یہ دلیر بہادر عورت تن تنہا ایک لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچی، اور جب وہ اپنے پیاروں اور عزیزوں کے پاس پہنچی تو بہت خوش ہوئی۔ ان کی حالت ایسی تھی گویا تڑپتی ہوئی مچھلی کو دریا میں جانے کا موقع مل گیا ہو۔ جیسے ہی ان کے خاندان والوں کو معلوم ہوا تو وہ فوراً انہیں لانے کے لیے دوسرے ہی دن مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ سب ماجرا دیکھ کر ام کلثوم گھبرا گئیں اور مایوس ہو گئیں، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے مابین ایک معاہدہ تھا، جو مشرف با اسلام ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، معاہدے کا خیال رکھو اور ام کلثوم کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کیونکہ وہ ہماری بہن ہے۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ان کا مقصد ام کلثوم کو بچانا نہیں بلکہ تشدد کی بھٹی میں جھونکنا ہے۔ اسی پس منظر میں ہی ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں، کیا آپ مجھے ظلم و تشدد کے لیے کفار کے حوالے کر دیں گے؟ پیارے دوستو، اس کا جواب اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ وہ جواب ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجر ہونے کی حالت میں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پس اگر تم اچھی طرح معلوم کر لو کہ وہ مومنات ہیں تو کفار کی طرف انہیں واپس نہ بھیجو۔ حينما رددت يا رب العباد